بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق حیدر کرار کے لخت جگر کو کندھے پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ان سے آمنا سامنا ہوا تو بے اختیار کہہ اٹھے، اے علی، یہ بیٹا تو تیرا ہے مگر مکھڑا کریم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عظیم باپ کو اپنے نور نظر سے والہانہ محبت و مودت تھی۔ ایک دن اپنے شہزادے سے فرمانے لگے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم تقریر کرو اور میں سامنے بیٹھ کر سنوں، جس پر فرمانبردار شہزادے نے فرمایا، ابا جان، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے زبان کھولوں۔ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں حضرت حسن کو نظر نہ آ سکیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ایسی دل پذیر تقریر کی کہ حضرت علی کی زبان سے بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نکلی، یہ ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ حضرت امام حسن انتہائی حسین و جمیل تھے۔ ان کی جوانی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مثالی تھی، جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی چلا جاتا۔ جو باغ نبوت کے اس بے مثال پھول کے ماہوں سال گزرتے جاتے تو اس کی ذات عالی میں پوشیدہ جواہر ابھرتے جاتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ کے پہلو میں آپ کا محبوب نواسہ امام حسن تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بار اپنے ننھے شہزادے کی طرف، اور فرماتے، میرا یہ بچہ سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کیا، اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے مابین صلح کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام رک گیا۔ آپ ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت کے حق سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری حکومت کی خاطر مسلمانوں کا خون بہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھوں میں تھیں، جس سے میں صلح کرتا اس سے وہ صلح کرتے، اور جس سے میں جنگ کرتا وہ جنگ کرتے، مگر میں نے اس کو حکومت کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بار فرمایا، مجھے خوف تھا کہ قیامت کے روز میرے سامنے 70,000 یا 80,000 یا اس سے زیادہ یا کم لائے جائیں اور ان سب کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو، اور جن کا خون بہا وہ اللہ تعالیٰ سے میرے خلاف شکوہ کریں۔ آپ نے بہت سے پیدل حج کیے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ اس کے گھر پیدل چل کر نہ گیا ہوں۔ ساری زندگی انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ بسر کی، اور اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ جس بدبخت نے آپ کو زہر دیا جو کہ آپ کی شہادت کا باعث بنا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ قریش کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو بتلایا کہ مجھے بار بار زہر دیا گیا، اور ہر مرتبہ پہلی بار سے زیادہ تیز اور سخت قسم کا زہر دیا گیا۔ اس وقت آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے برادر صغیر اس موقع پر تشریف لائے اور سرہانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، جی ہاں۔ اس پر فرمایا، اگر مجھے زہر دینے والا وہی شخص ہے جس کو سمجھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بے قصور کو شبہ میں قتل کرو۔ آپ کی وفات کے بعد جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے جنازہ میں اس قدر مجمع تھا کہ راوی فرماتے ہیں کہ اگر سوئی پھینکی جاتی تو وہ بھی کسی نہ کسی کے سر پر گرتی، نہ کہ زمین پر۔ ایک دن شاہ دو جہاں نانا سبطین کریمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ شیر خدا کا لاڈلا سیدہ زہرا کا لخت جگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں۔ کریم و شفیق نانا کو اپنے پھول کی خوشبو نے ایسا معطر کیا کہ فرط محبت میں دیوانہ وار اپنے شہزادے کے پیچھے لپک پڑے، اور خوش مزاجی میں ننھے شہزادے کے پیچھے پکڑو پکڑو کہتے ہوئے بھاگنا شروع کیا۔ جنت کے نوجوانوں کا یہ شہزادہ اپنے ننھے ننھے چاندی جیسے پاؤں پر اپنے کریم نانا کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا بھاگتا ہے تو بے مثال نانا آگے بڑھ کر اپنی زہرا کے نور نظر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور ایک ہاتھ ان کے سر کے پیچھے اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اپنے محبوب نواسے کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے یوں لوری دیتے ہیں،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ حسین فرزند زادہ ہے، انبیاء کے فرزند زادوں میں سے۔ کریم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اہل بیت کے جانثاروں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں میدان کربلا میں کمال شجاعت اور حوصلہ مندی سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر کریم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، اور ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہہ کر اور شہادت کے تمغے کو سینے پر سجائے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں۔